बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद ज़शान बशीर है। मैं आपको अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कुछ अच्छी खबर सामने आई है, कुछ रिलीफ की खबर सामने आई है अदालती महाज से। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी वफाकी हुकूमत के लिए एक सरप्राइज़ तैयार कर रही है। बहुत अहम वो सरप्राइज़ है और क्या वो चीज़ें हैं जो कि तैयार की जा रही हैं, क्या प्लान किया जा रहा है, मुकम्मल डिटेल्स तो इस हवाले से मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। और इसके अलावा अब मामलात इस नहज पर आ गए हैं, उस लेवल पर आ गए हैं कि खुद वफाकी हुकूमत पीटीआई के पास जा रही है, उनसे रिक्वेस्ट कर रही है कि जनाब आप इन चीज़ों को, इन मामलात को किसी तरह से ट्रैक पर लेकर आएँ। इस हवाले से कुछ खबर है वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जी। सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा और आपका राब्ता यूं ही बना रहे और वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। सबसे पहले जी, अदालती महाज से कुछ खबरें आपके सामने रखनी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ अच्छी खबरें सामने आई हैं। पहली खबर तो ये है कि जो केपी हाउस को सील कर दिया गया था वफाकी हुकूमत की जानिब से, सीडीए की जानिब से, उसको अदालत की जानिब से अब डी सील करने का हुक्म जारी कर दिया। और इस मौके पर जो अदालत की जानिब से रिमार्क्स आए ना, वो बहुत ज़्यादा अहम है। सीडीए के वकील पेश हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में। तो इस मौके पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से पूछा गया कि जी ये क्या मामला है। तो सीडीए के वकील कहते हैं कि जी ये कंस्ट्रक्शन गैर कानूनी थी और सीडीए कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई थी और 2014 से नोटिस जारी कर रहे थे। तो ये तमाम तर चीज़ें उन्होंने रटी रटाई जो उन्हें बताई गई थी वो उन्होंने अदालत में पेश कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप कम अज़ कम नोटिस तो जारी करें इनको, कोई वार्निंग तो जारी करें इनको, और नोटिस आप जारी करेंगे तो फिर इस हवाले से जो है वो कुछ बात हो पाएगी, मामलात को हम देखेंगे। इस तरह से तो जाहिर ना करें कि आप किसी के कहने पर इनको टारगेट कर रहे हैं। ये अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि ऐसा तासुर ना दें कि लगे कि आप किसी के कहने पर इनको टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि लग ही रहा था ना केपी हाउस में जब अली अमीन गंडापुर गए थे, उसके बाद वो लापता हो गए, फिर वहां पर छापे मारे गए, तोड़ फोड़ की गई। पीटीआई की जानिब से भी कहा गया कि जनाब अब हम केपी हाउस को इसी हालत में रखेंगे, लोगों को विजिट करवाएंगे जैसे जना हाउस के विजिट हो रहे थे, ताकि लोगों को पता चले कि क्या हालत केपी हाउस की कर दी गई है और किस तरह से तोड़फोड़ यहाँ पे की गई है। अब मुरम्मत का काम तो अभी वल्लाह आलम शुरू हुआ है, वहां पर के नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केपी हाउस को डी सील करने का हुक्म दे दिया है, ताले खुलवाने का हुक्म दे दिया है। वो जो ताले लग गए थे ना, वो अब केपी हाउस के खुल जाएंगे। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यकीनन एक बड़ा रिलीफ है कि केपी हाउस जो कि सील हुआ था सीडीए की जानिब से, अब वो डी सील करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। नंबर एक। नंबर दो, जनाब अलीमा खान और उस्मा खान जो कि इमरान खान की बहनें हैं, उनका रिमांड ख़त्म हुआ था और दोबारा से उन्हें अदालत में पेश किया गया। इस मौके पर जो पुलिस थी उन्होंने दोबारा से रिमांड मांगा। अब पता नहीं पुलिस क्या रिकवर करवाना चाह रही है उनसे, क्या ऐसी चीज़ निकलवाना चाह रही है जिस पर वो रिमांड मांग रहे हैं। लेकिन लग यूँ रहा है कि सिर्फ उस्मा खान और अलीमा खान को इमरान खान की बहनें होने के नाते जेल के अंदर रखना मकसूद है, क्योंकि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हालिया एहतजाज की कॉल दी हुई है। 11 से 14 अक्टूबर तक मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज होना है। उस हवाले से भी पंजाब हुकूमत ने एक परवाना जारी किया है मरीम नवाज की जानिब से। वो क्या है वो भी मैं आपके सामने डिटेल रखता हूँ, लेकिन उस्मा खान और अलीमा खान को अभी सिर्फ जेल में रखना मकसूद है, ताकि दोबारा बाहर आके ये एहतजाज को लीड ना कर सकें, कुछ इस किस्म की जो है वो सूरत हाल ना क्रिएट कर सकें। तो इसलिए रिमांड मांगा गया। इस मौके पर भी जज साहब ने जनाब कहा कि उस्मा खान और अलीमा खान को ये कहा कि आप अपने मोबाइल के पासवर्ड्स दे दें, जान छुड़ाएं आप अपनी। आप देख लें कि अब जजेस को भी इस चीज़ का पता है कि ये हुकूमत क्या चाहती है या हुकूमत की ईमा पर ये इदारे क्या चाहते हैं। आपको याद होगा कि जब 9 मई के बाद मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और पार्टी छोड़ देते थे, तो इस तरह के मामलात अदालत में जब सामने गए, कुछ मुल्जिमान को वहां पर पेश किया गया जिन पर मुबैना तौर पर 9 मई के इल्जामात थे। तो जज ने उस मौके पर कहा था कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आप जान छुड़ाएं, कहाँ पर आप जो है वो फंसे हुए हैं। तो जजेस को भी इस चीज़ का पता है, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि क्या मामलात चल रहे हैं, किस तरह से ये बेहतर हो सकते हैं, इनकी जान कैसे छूट सकती है। तो आज भी यही कहा गया उस्मा खान और अलीमा खान साहिबा को कि जी पासवर्ड्स दें मोबाइल के, आप अपनी जान छुड़ाएं, हमारी भी जान छूटेगी, आपकी भी छूटेगी। आप देखें मोबाइल पासवर्ड्स के लिए ये रिमांड मांग रहे हैं। तो बहरहाल इसके बावजूद 2 रोज़ का रिमांड अदालत की जानिब से दिया गया और उस्मा खान और अलीमा खान को जो है
وہ دوبارہ سے ریمانڈ پر بھیج دیا گیا ہے۔ یہ تھی جناب دوسری خبر۔ تیسری خبر سپریم کورٹ سے 8 ججز کے حوالے سے۔ جن 8 ججز نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ جاری کیا تھا نا، اب اس کا جو ہے وہ اردو ترجمہ بھی جاری کر دیا گیا ہے، اس تفصیلی فیصلے کی اردو ٹرانسلیشن جاری کر دی گئی ہے۔ دیکھیں وہ فیصلہ ایسا تھا کہ وہ مجھے عمران خان صاحب کی بات یاد آ جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور دوسرا یہ کوشش بھی نہیں کرتے۔ تو بہت سے ایسے سوالات جن کے جواب اس فیصلے کے اندر، تحریری فیصلے کے اندر موجود تھے، مسلم لیگ نون کے لیڈر، مسلم لیگ نون کے رہنما جو خود کو پڑھا لکھا کہتے ہیں، مختلف پروگرامز میں بیٹھ کر وہ سوالات اٹھا رہے ہوتے تھے کہ جی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، مخصوص نشستیں جو ہے وہ پی ٹی آئی کو کیسے مل سکتی ہیں، وہ تو فریق ہی نہیں تھی اس کیس میں، سنی اتحاد کونسل نے درخواست دار کی۔ اس طرح کے سوالات مختلف جو ہے وہ اٹھائے جاتے ہیں پروگرامز میں۔ تو اب شاید وہ انگریزی سمجھ نہیں آئی تھی انہیں اس تفصیلی فیصلے میں جو کہ جاری کیا گیا تھا، تو اب 8 ججز کی جانب سے وہ تفصیلی فیصلہ اردو میں جاری کیا گیا ہے اور اس میں ان تمام چیزوں کو ایڈریس کیا گیا ہے بہت بہتر انداز سے۔ یہ جو سوال کرتے تھے، سوال اٹھاتے تھے پروگرامز میں بیٹھ کے، میرے خیال سے اگر یہ اب تفصیلی فیصلہ اردو میں پڑھ لیں تو شاید ان کو ان کے تمام سوالوں کے جواب مل جائیں۔ سوالوں کے جواب تو آلریڈی مل جانے چاہیے تھے، لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ شاید انگریزی سمجھ نہیں آئی تھی، تو اب اردو میں پڑھ کے شاید جو ہے وہ انہیں ان کے سوالوں کے جواب مل جائیں گے، کیسے مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو دینے کے لیے ان 8 ججز کی جانب سے فیصلہ دیا گیا تھا۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں سرپرائز کے حوالے سے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تیار کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں اس وقت حکومت جو ہے نا وہ بہت زیادہ کوشش کر رہی ہے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، اور نمبر گیم پوری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی سلسلے میں نواز شریف سے بلاول بھٹو کی ملاقات بھی ہوئی اور ماشاءاللہ پنجاب ہاؤس میں ملاقات میں دونوں ایک دوسرے کی تعریفیں کیے جا رہے ہیں۔ بلاول صاحب جناب کہہ رہے ہیں نواز شریف کو آپ کا سیاسی ویژن کیا بات ہے جناب، آپ بہت بڑے سیاسی لیڈر ہیں، امت مسلمہ کے آپ لیڈر ہیں شاید کوئی۔ اور نواز شریف صاحب جناب کہہ رہے ہیں بلاول بھٹو کو چارٹر آف ڈیموکریسی ہم نے سائن کیا تھا، ہم نے مل کر اس پر جو ہے وہ کام کرنا ہے، اقدامات کرنے، یہ ساری باتیں جو ہے وہ اس ملاقات میں ہو رہی ہیں۔ تو یہ آئینی ترمیم کے حوالے سے یہ ملاقات تھی کہ کس طرح سے آئینی ترمیم کو پاس کروانا ہے۔ دیکھیں 25 اکتوبر کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ریٹائر ہونا ہے اور اس سے پہلے ان کی یہ کوشش ہے کہ آئینی ترامیم کو پاس کروا لیا جائے۔ مولانا کو بھی اسی سلسلے میں منانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور 63A کا فیصلہ بھی اسی چکر میں لیا گیا کہ کچھ بندے جو ہے وہ توڑیں گے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، پلائیں گے 2/3 میجورٹی کے ساتھ، ہم ترمیم کر لیں گے، یہ پلان تھا اور اس کے لیے بھی ابھی بہت سی چیزیں جو ہے وہ بیک اینڈ پہ چل رہی ہیں۔ لیکن سرپرائز یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں گے یہ پارلیمنٹ میں۔ اب وہ تحریک عدم اعتماد کس کے خلاف ہوگی؟ وہ وزیر اعظم کے خلاف ہوتی ہے یا وہ اسپیکر کے خلاف ہوتی ہے یا وہ چیئرمین سینٹ کے خلاف ہوتی ہے؟ ابھی اس کے بارے میں کچھ حتمی نہیں ہے، شاید کچھ فیصلہ کر لیا گیا ہے لیکن ابھی خبریں جو ہے وہ اس بارے میں باہر نہیں آئی ہیں۔ خبر ابھی تک صرف یہی آئی ہے کہ تحریک عدم اعتماد لانے کا پلان کیا جا رہا ہے۔ اب وہ کسی کے خلاف بھی پارلیمنٹ میں تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے۔ اب ہوگا کیا؟ دیکھیں پہلے تو شنگھائی تعاون تنظیم کونسل کا اجلاس ہے 15-16 اکتوبر کو وہ ختم ہوگا۔ 17 اکتوبر یا پروبیبلی 18-19 اکتوبر کو یہ ترامیم عدالت میں یہ ترامیم جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پیش کر کے منظوری لینے کی کوشش انہوں نے کرنی ہے۔ اب مین وائل جب یہ اجلاس شروع ہوگا، پارلیمنٹ کا سیشن بلایا جائے گا، تو پاکستان تحریک انصاف کا پلان یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے کسی کے بھی خلاف، جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ وزیر اعظم کے خلاف بھی ہو سکتی ہے، وہ اسپیکر کے خلاف یا چیئرمین سینٹ کسی کے بھی خلاف ہو سکتی ہے۔ اب تحریک عدم اعتماد جب آ جاتی ہے تو باقی تمام تر معاملات پارلیمنٹ کے وہ بند ہو جاتے ہیں، پھر ان پر کارروائی نہیں ہوتی جب تک تحریک عدم اعتماد پر کوئی فیصلہ نہ ہو جائے۔ تو یہ ایک پلان کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، یہ کس حد تک کامیاب ہوتا ہے اور اس کے لیے کتنی سنجیدہ کوشش کی جائے گی یہ تو ابھی بات کی بات ہے۔ اب اگر تحریک عدم اعتماد آ جاتی ہے، فار ایگزامپل اگر 17 اکتوبر کو یا 18 اکتوبر کو سیشن بلایا جاتا ہے اور ترامیم کے لیے وہ سیشن بلایا جاتا ہے، مین وائل تحریک عدم اعتماد پیش ہو جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، تو اگلے 2-4 دن اسی چکر میں جو ہے وہ گزر جائیں گے۔ 25 اکتوبر کو ریٹائرمنٹ ہے اور کسی طرح سے 25 اکتوبر آ جائے گی اور یہ ترامیم جو ہے وہ معاملہ کچھ دنوں کے لیے ٹل جائے گا۔ پلان اصل میں یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ جی 25 اکتوبر گزر جائے، قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہو جائیں، اس کے بعد ترامیم والا معاملہ دیکھ لیں گے، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ ہی قبول نہیں ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو، کیونکہ سوٹ نہیں کرتے۔
اور دوسری جانب قاضی فاض عیسیٰ ہی سوٹ کرتے ہیں، اس لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہ سارے یہ آنے ترامیم کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ ایک سرپرائز جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے. اور تیسری خبر جناب، وفاقی حکومت خود اب پاکستان تحریک انصاف کے در پر چل کے گئی ہے. دیکھیں محسن نقوی صاحب علی امین گنڈا پور کے جرگے میں شرکت کے لیے چلے گئے. وہ جرگہ جو بلایا گیا تھا گزشتہ روز پی ٹی ایم کے حوالے سے میں نے آپ سے بات کی تھی، انفارچونیٹلی کچھ کریک ڈاؤن ہوا، فائرنگ ہوئی، کچھ ہلاکتوں کے بھی اطلاعات ہوئیں، اس بارے میں تصدیق تو نہیں ہو سکی. اس کے بعد یہ جرگہ بلایا گیا تاکہ معاملات کو بہتر انداز میں حل کیا جا سکے. بہت سے لوگ اس کی مخالفت بھی کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ جناب کیوں پاکستان تحریک انصاف ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے جا رہی ہے، یہی تو احکامات دے رہے ہیں فائرنگ کرنے کے، یہی تو احکامات دے رہے ہیں کریک ڈاؤن کے. دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ ہر معاملہ جو ہے وہ مزاحمت کے ساتھ حل نہیں ہوتا، کہیں پر کچھ بات چیت کرنی پڑتی ہے، کچھ ڈائلاگ کرنا پڑتا ہے. بلکہ بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بات چیت سے، ڈائلاگ سے معاملات اگر حل ہو سکیں تو وہ بہتر ہے. اور اس کے بعد سیکنڈ آپشن پھر بعد میں آتی ہے کہ جہاں پر آپ ریزسٹ کرتے ہیں، جہاں پر آپ مزاحمت کرتے ہیں. تو یہ بات چیت والا معاملہ تھا، تو بات چیت سے اگر معاملات سیٹل ڈاؤن ہوتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. محسن نقوی صاحب خود گئے ہیں علی امین گنڈا پور کے جرگے میں شرکت کے لیے. فیصل کریم کنڈی گورنر کے پی وہ خود گئے ہیں علی امین گنڈا پور کے جرگے میں شرکت کے لیے. وہاں پر امن کے حوالے سے بات ہوئی ہے. اور پھر یہاں پر خبریں اندر کی یہ آ رہی ہیں کہ علی امین گنڈا پور نے شکوہ بھی کیا کہ جی یہ صوبائی معاملہ تھا، کیوں وفاقی حکومت نے صوبائی حکومت کو اس پر اعتماد میں نہیں لیا اور خود ہی فیصلہ کر لیا. یہ معاملہ سننے میں آیا کہ خاصا جو ہے وہ بڑھا تھا، اس پر کچھ تلخی بھی ہوئی، لیکن پھر امیر مقام نے انٹروین کیا اور اس معاملے کو جو ہے وہ رفع دفع کروایا. تو اب یہ تمام تر جو سیاسی جماعتیں ہیں کے پی کی، سیاسی شخصیات ہیں، بڑی بڑی سیاسی شخصیات ہیں کے پی کی، انہوں نے یہ تمام تر اختیار علی امین گنڈا پور کو دیا ہے کہ پی ٹی ایم کے ساتھ معاملات جو ہے وہ بہتر طریقے سے، پرامن طریقے سے حل کیے جائیں. کیونکہ پی ٹی ایم تو اب کالعدم ہو چکی ہے، اس پر بین لگ چکا ہے، لیکن جو لوگ اس کے ساتھ اس وقت منسلک ہیں، جو لوگ ان کے نظریے پر جو ہے وہ چل رہے ہیں، انہیں کس طرح سے منانا ہے، انہیں کس طرح سے واپس لے کے آنا ہے، یہ علی امین گنڈا پور کو جو ہے وہ اختیار دیا گیا ہے. تمام تر سیاسی جماعتوں نے یہ اختیار دے دیا ہے، بشمول محسن نقوی صاحب. انہوں نے بھی اس پر آمادگی ظاہر کی ہے کہ جناب ٹھیک ہے، پرامن طریقے سے معاملات آپ حل کروائیں. تو اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس آپ دیکھ لیں کہ الٹیمیٹلی یہ اختیار آ گیا ہے کہ وہ بات چیت کے ذریعے امن جرگے میں جائے گی، بات چیت کے ذریعے معاملات حل کروائے گی. اور خود وفاقی حکومت کے نمائندے محسن نقوی صاحب نے اور فیصل کریم کنڈی صاحب نے یہ اختیار دیا ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے، پرامن طریقے سے معاملات حل ہونے چاہیے. میں نے کل بھی کہا تھا کہ طاقت کا اس طرح سے بیجا استعمال نہیں ہونا چاہیے، بے دریغ استعمال نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ شاید ان کے نظریے پر بھی نہیں ہوتے، لیکن وہ کسی طریقے سے بہکاوے میں آ جاتے ہیں یا بھٹک جاتے ہیں، وہ ان کے ساتھ وہاں پر موجود ہوتے ہیں. اس کریک ڈاؤن میں ان کی جانیں بھی جا سکتی ہیں، انہیں بھی کوئی نقصان ہو سکتا ہے. تو معاملات اگر بات چیت سے حل ہو جائیں، ڈائلاگ سے حل ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے. آج کے ویڈیو سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.